حضرت امام علی مقام کی لاش کے قریب آ کے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ یہ جملہ ارشاد فرماتی ہیں، میرے بھائی جان آپ کے تمام امتحانات اب مکمل ہو گئے، آپ کے سارے آزمائشیں اب تمام ہو گئی، امتحانات مکمل ہو گئے، آپ امتحان میں پاس ہو گئے، آپ کا امتحان ختم ہوا، اب آپ کی ہمشیرہ بی بی زینب کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد اب پیچھے آل رسول میں کوئی نوجوان نہیں بچا۔ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے پھر اپنی جیت اور فتح کا جشن منایا۔ ابن سعد نے اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا، لیکن امام علی مقام اور ان کے رفقار جن کی تعداد 72 تھی، ان میں 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ، ان سب شہیدوں کو بے گور و کفن پڑا رہنے دیا اور سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ حضرات محترم، جو آل بیت اطہار اور رفقائے کار کے سر کاٹے گئے، یزیدی لشکر نے آگے پھر کیا کیا؟ 13 سر بنو کندہ کو بھیجے۔ یہ مختلف قومیں اور قبیلے تھے جو اکٹھے ہو کے آل رسول کے مقابلے میں لڑ رہے تھے۔ 13 سر بنو کندہ کے پاس اور ان کا سردار قیس بن اشعث تھا۔ 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے اور ان کے ساتھ شمر ذی الجوشن تھا۔ 17 سر بنو تمیم کے پاس تھے۔ 16 سر بنو اسد کے پاس تھے۔ 7 سر بنو حزج کے پاس تھے۔ اور حضرات محترم آل بیت اطہار کے سروں کو ان یزیدی لشکریوں نے مختلف قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ کل یزید کے سامنے جا کے اپنی بہادری کے نعرے ماریں گے، راہ تسلیم و رضا میں اہل بیت مصطفیٰ۔ اہل بیت مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ جو شہید ہیں ان کے سروں کو آپس میں قبیلوں کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ ستم رسیدہ قافلہ جن کے سامنے ایک ایک شہید ہوا، ایک ایک پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یہ پورا قافلہ ستم رسیدہ بیبیوں کا قافلہ جب یہ منظر دیکھ رہا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، مالکا ہمارا امتحان کب ختم ہوگا؟ راہ تسلیم و رضا میں، راہ تسلیم و رضا میں اہل بیت مصطفیٰ صبر کا کرتے تھے باہم امتحان بیٹھے ہوئے۔ اب یہ ستم رسیدہ قافلہ جن کی آنکھوں کے سامنے بھرے خیمے خالی ہو گئے، یہ شام جب 10 محرم الحرام کی شام آئی، یہ شام ایک طرف انسان نما درندوں کی خباثت و ذلت کی پہچان کرواتی ہے اور دوسری طرف ظلم و ستم کی بدترین سپاہیوں سے اشرف المخلوقات انسان کو شرمندہ کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ شام خانوادہ رسول کی مظلومیت کے ساتھ ساتھ ان کی عظمت و مرتبت، ان کے عفو و عطا، ان کے جود و سخا، ان کے ایثار و وفا، ان کے صبر و رضا، ان کے عزم و استقلال اور ان کی استقامت جیسے معطر اور مطہر اور منور محاسن سے انسانیت کو ہمیشہ سے سر بلند کرتی رہے گی۔ حضرات محترم، پھر عمر بن سعد نے حکم دیا کہ ان کو لے چلو کوفہ کی طرف لے چلو۔ صبح کا وقت آیا، اہل بیت نبوت کے یہ ستم رسیدہ افراد بحالت اسیری ان کو قید کر لیا گیا۔ جب لشکر یزید کے ساتھ کوفہ کی جانب چلے تو امام پاک کی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کے سامنے بے گور و کفن لاشیں تھیں، وہ سب ایک ایک لاش کے پاس آتی ہیں، ایک ایک لاش کے پاس آتی ہیں، ان کو رخصت کرتی۔ حضرت سیدہ زینب نے اپنے پیاروں اونوں محمد کو الوداع کیا، اپنے بھتیجوں کو الوداع کیا۔ ایک ایک میدان کربلا میں جو لاش پڑی تھی، بی بی
بی زینب کو اب اسیر بنا کے قیدی بنا کے کوفے دربار میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جانا ہے. آپ نے وہاں سے روانہ ہونا ہے. اس لیے ایک ایک شہید کی لاش پہ آ کے روتے ہوئے ان کو الوداع کہہ رہی ہے. جب سب کو الوداع کہا قافلہ چلنے لگا. بی بی زینب مڑی پیچھے چہرہ مدینہ المنورہ کی طرف کیا. اب میں وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں جو بی بی زینب نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے اپنی زبان سے ادا کیے. بی بی زینب کا رخ تھا مدینے کی طرف اور امام عالی مقام کا سر تھا نیزے پر، اور جتنے بھی سر تھے آل بیت اطہار کے ان لوگوں نے مختلف قبیلوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے. اور یہ منظر تھا. حضرت بی بی زینب میرے امام علی مقام کی ہمشیرہ نے مدینے کی طرف چہرہ کیا، جملہ بولا. وہ جملہ تاریخ میں لکھا ہے. وہی جملہ میں جناب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بی بی زینب کی زبان سے نکلا یا محمد آہو، یا محمد آہو، یا محمد آہو صلی اللہ علیہ وملک السماء ھذا حسین بالعراہ. یہ حسین ہے جسم کا جسم ننگا ہے، مزمل بالدماء. اس نے چادر خون کی اوڑھی ہوئی ہے. مقطع الاعضاء. اے محمد مصطفیٰ آپ کا لاڈلا اس کے اعضاء کٹے گئے ہیں. مقطع الاعضاء یا محمد آؤ و بنات کا سبایا. اور آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں. وہ ذریات کا مقتلا. اور آپ کی ذریت کو قتل کر دیا گیا. تصفا علیہا الصبا. آج 11 محرم الحرام کی صبح کی ہوا ان کی لاشوں پر افسوس کر رہی ہے. یہ قافلہ اسی انداز سے چلتا ہوا یہ ستم رسیدہ قافلہ اہل بیت اطہار کا ابن زیاد کے دربار میں گیا. اس کے دربار میں امام علی مقام کا سر اقدس سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت زید ابن ارقم میرے پیغمبر کے صحابی تھے، بڑی عمر تھی ان کی. اس وقت وہ وہاں پر کوفے کے اندر مجمع کے اندر موجود تھے. حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ جب حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، ابن زیاد کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی لگائی حضرت امام علی مقام کے لبوں پر، تو حضرت زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے. آپ مجمع کے اندر کھڑے ہو گئے. بوڑھے صحابی تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا او ابن مرجانہ یہ لکڑی دانتوں سے ہٹا لے. اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کو ان لبوں پر بوسے دیتے دیکھا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت پاس تھا جب سر تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے کیا گیا. فقال انس کا اشباہم رسول اللہ وکان مخدوبا بالوسمہ. جب میری نظر امام علی مقام کے چہرے پہ پڑی، آپ نے وسمہ لگایا ہوا تھا، اور جب چہرے کو دیکھا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ یاد آ گیا. ابن زیاد نے لشکر کو حکم دیا کہ ان کو مسجد جامعہ مسجد کوفہ جو ہے وہاں لے جاؤ، اور اعلان کیا کہ سارا کوفہ وہاں اکٹھا ہو. وہاں جو ہے وہ خطاب کیا جائے گا. سارا کوفہ وہاں پہ اکٹھا ہوا. تو ابن زیاد جامعہ مسجد کے اس مجمع کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اس نے بے ادبی کی. اس نے کہا کہ کذاب ابن کذاب کا سر کاٹ دیا گیا ہے. جب اس نے یہ جملہ بولا تو مسجد کوفہ کے مجمع میں ایک نابینا عمر رسیدہ صحابی حضرت عبداللہ بن عفیف صحابی رسول بیٹھے تھے. وہ برداشت نہ کر سکے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا تو کذاب، تیرا باپ کذاب، یہ جس کو تو کذاب کہہ رہا ہے
کائنات میں یہ سچوں کا امام ہے۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کا نام عبداللہ بن عفیف ہے، ازدی قبیلے سے تعلق تھا۔ اس نے کہا تیرے قبیلہ بڑا سخت ہے، بڑا عام ہے میرے لیے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اس وقت تو چھوڑ دیا کیونکہ ان کے قبیلے کے لوگ مسجد کے مجمع میں موجود تھے، لیکن جب وہ مجمع چھٹا تو بعد میں ابن زیاد نے عبداللہ بن عفیف کو بلایا، بلا کے ان کو چوک میں پھانسی دی، اور یہ صحابی رسول آل بیت اطہار کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ کوفے کے چوک میں انہوں نے پیش کیا۔ اور اب وہاں سے پھر یہ قافلہ ابن زیاد نے بھیجا شام کی طرف، دمشق کی طرف۔ تو یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا تو یزید نے بھی گستاخی کی، اس کے ہاتھوں میں بھی چھڑی تھی۔ تو وہاں بھی ایک صحابی رسول موجود تھے اور ان کا نام تھا حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پیغمبر اکرم نے لمبی عمر کی دعا دی تھی، اور اس وقت وہ زندہ تھے۔ انہوں نے روکا، انہوں نے کہا خبیث اپنی چھڑی نواسہ رسول کے چہرے سے ہٹا لے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہاں رخسار امام علی مقام امام حسین پہ مصطفیٰ کریم کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ جب یزید کے دربار میں اتنی بے ادبی کی گئی تو قیصر روم، جو کہ اس وقت سپر پاور تھی، روم کے بادشاہ کا ایک سفیر موجود تھا، اس نے کہا یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ مصطفیٰ کریم کے نواسے کا سر ہے۔ وہ جو سفیر تھا نا، اس نے کہا لعنت ہو ہے مسلمانوں تم پر، ہمارے ایک گرجے میں عیسیٰ روح اللہ کے گدھے کے کھر کا نشان ہے، ہم عیسائی آج بھی اس گدھے کے کھر کے نشان پر ہم قربان ہوتے ہیں۔ تف ہے تم پر، تم نے اپنے نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کے سگے نواسے کا یہ حال کر دیا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور نبی کریم کے صحابی تھے، یہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر جو کہ پہلے محبت ہے، یہ لٹا پٹا قافلہ تم یہاں سے لے جاؤ اور مدینے پہنچاؤ۔ 30 سپہ سالار ان کے ساتھ کیے، اور یہ حضرت نعمان بن بشیر جو ہیں یہ اس لٹے پٹے قافلے کو مدینہ المنورہ لے کے آئے بڑے ادب اور بڑے احترام سے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے گیا تھا تو مدینے کا ایک ایک بندہ گواہ تھا کہ امام حسین موجود تھے، مولا علی کے 9 بیٹے موجود تھے، امام حسن کے 2 بیٹے موجود تھے۔ یہ آل رسول کے خانوادے سے بھرپور قافلہ تھا، اور جب واپس مدینے آیا تو چند ستم رسیدہ بیویاں اور بچے تھے، مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ اکرام اپنے گھروں سے باہر آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ آل رسول کے ساتھ یزید نے کیا کیا؟ تو حضرات محترم ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر آنکھ رو رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ حضرت امام علی مقام کو اس طرح بے دردی سے شہید کرنے کے بعد حضرت علی المرتضی کے جو پوتے ہیں امام زین العابدین حضرت سجاد امام حسین کے بیٹے جو اس وقت بیمار تھے اور آپ جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ اس قافلے کی سپہ سالاری اور اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ وہ جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو سب سے پہلے روضہ رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی نانا جان آپ کی امت نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ پورا قافلہ بھرپور گیا تھا، اب سوائے میرے مردوں میں سے واپس کوئی نہیں آیا۔ یا رسول اللہ، حسین امام علی مقام نے شہادت سے پہلے آپ کو سلام عرض کیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ کربلا کے سارے حالات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ حضرات محترم، یزید کا صرف یہی ظلم نہیں تھا، یزید نے جو دوسرا ظلم کیا، اس نے خانہ کعبے پر چڑھائی کی، اس کو آگ لگا دی، منجنیق سے پتھر پھینکے، کعبے کا غلاف جل گیا۔ اس کے بعد اس نے مدینہ المنورہ میں چڑھائی کی۔ حضرت سعید ابن مسیب حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں
پاگل بن گیا تو بچ گیا، وگرنہ اس لشکر کے ہاتھوں جو بھی آتا، جو بھی صحابی سامنے آتا اس کو شہید کر دیا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں میں 3 دن روزہ رسول کے اندر چھپا رہا، اس لیے میں بچ گیا۔ انہوں نے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے اور ان کے گھوڑوں نے لیڈیں کی مسجد نبوی کے اندر۔ یہ ساری ڈیٹیل تاریخ کے اندر موجود ہے۔